میرے بھائیو، ہمارا نیا سال اب شروع ہوا ہے جو ایک شخص عظیم الشان شخص کی شہادت کا پتہ بتاتے ہوئے آتا ہے کہ اس پہلی محرم کو اس شخص نے آنکھیں بند کی تھیں جس کو اللہ کے نبی نے اللہ سے مانگا تھا، یا اللہ مجھے عمر دے دے۔ اللہ کا دین ہے اتنا عظیم الشان دین، اس دین کی بلندی کے لیے اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھائے، اے میرے اللہ عمر بن خطاب کا تجھ سے سوال کرتا ہوں، اللہم اعز الاسلام باحد العمرین، میرے مولا یہ دو عمر ہیں، ایک عمر بن ہشام ہے جو ابو جہل کہلاتا ہے، ایک عمر بن خطاب ہے، میرے مولا ان دو میں سے ایک دے دے۔ مجھ سے پوچھے کہ ان میں سے تجھے کون سا پسند ہے تو میں کہتا ہوں وب عمر بن الخطاب خاصتاً، میرا انتخاب عمر بن خطاب کا ہے، یا اللہ یہ مجھے دے دے۔ بدھ کو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مار پڑی حرم میں، اتنا مارا کہ ان کا چہرہ ناک سب برابر ہو گئے، آنکھیں چھپ گئیں گوشت میں سوج کر، سر کے بال اتر گئے۔ بنو تیم نے آ کے اٹھا کر لے کر انہیں اعلان کیا اگر ابو بکر مر گیا تو اس کے بدلے میں ہم اتبا کو قتل کریں گے، اور اتنے ٹائٹ اور سنگین صورتحال سارے مکے میں ہو گئی۔ صبح السلام علیکم بھائیوں، ہمارے چینل پر ہر روز نیا اسلامک بیان اپلوڈ ہوتا ہے۔ اس طرح کے اسلامک بیان روز سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس بیان کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کر دیں۔ شکریہ۔ تک ہوش نہیں آیا، آخری پہر میں ہوش آیا تو ہوش میں آتے ہی فرمایا ماذا فعل رسول اللہ کے رسول کا کیا حال ہے؟ تو خاندان والے ناراض ہو گئے، جس کی خاطر تو اتنا خوار ہوا پھر اسی کا نام لیتا ہے، ہم جا رہے ہیں۔ پھر ماں سے کہنے لگے چلو اس کو کچھ کھلا پلا تو دو، رشتے ناطے کا بڑا خیال کرتے تھے قریش۔ ماں نے دودھ پلانا چاہا، کہا نہیں پہلے مجھے بتاؤ اللہ کے نبی کا کیا حال ہے، پھر دودھ پیوں گا۔ تو ان کی ماں تو بھی مسلمان نہیں ہوئی تھی، تو مجھے کیا پتا تیرے ساتھی کا کیا حال ہے، تو ام جمیل کو بلاؤ۔ ام جمیل حضرت عمر کی بہن ام جمیل آ گئی، پوچھا اللہ کے نبی کہاں ہیں؟ کہا زید بن ارقم کے گھر پر ہیں۔ ٹھیک ہیں، کہا نہیں جب تک دیکھ نہ لوں مجھے چین نہ آئے گا۔ تو حال یہ تھا، ایک کندھا ماں کے کندھے پر ہاتھ رکھا، ادھر ام جمیل کے کندھے پر ہاتھ رکھا، گھپاؤں سے گھسٹتے ہوئے آپ زید بن ارقم کے گھر پر، گھر قریب تھا، دونوں ہی مسفلہ میں رہتے تھے، جس کو آج مسفلہ کہتے ہیں۔ مکہ ٹاور جو لوگوں نے دیکھا ہے، مکہ ٹاور کے پیچھے ہی ابو بکر کا گھر تھا، اسی طرف میں تھوڑا سا آگے زید بن ارقم کا گھر تھا۔ تو گھسٹتے ہوئے پاؤں کے ساتھ جب وہاں پہنچے، آپ کی جب نظر پڑی اللہ کے نبی کی تو گلے لگ کر آپ اتنا روئے کہ آپ کی ہچکیاں بند تھیں، پھوٹ پھوٹ کے روئے۔ موقع غنیمت جانا کہ یا رسول اللہ یہ میری ماں ابھی تک ایمان لئی، اس کے ایمان کی دعا فرما دیں۔ آپ کے ہاتھ اٹھنے تھے کہ ابوبکر کی ماں کا سینہ ایمان سے روشن ہو گیا۔ یہاں پھر آپ نے بے بس ہو کر کہا اے میرے رب ایک عمر مجھے دے دے، یا عمر بن خطاب دے دے، یا عمر بن ہشام دے دے، اور میں عمر بن خطاب مانگتا ہوں۔ یہ جمعرات کو رات کا واقعہ، بدھ جمعرات کی درمیانی رات کو دعا مانگی گئی ہے۔ ادھر صبح مشورہ ہو رہا ہے کہ محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم کا کام بہت تیز ہو گیا ہے، اس کا کیا کیا جائے؟ مختلف رائے، عمر کی رائے آ رہی اسے قتل کر دیا جائے، عمر کی رائے آ رہی ہے قتل کر دیا جائے۔ اوپر کیا فیصلے ہو چکے ہیں، نیچے کیا نظام چل رہے ہیں، پھر کون قتل کرے؟ کہ میں خود قتل کروں گا، میں خود قتل کروں گا۔ سارے قریش کہنے کے بے شک تو ہی اس قابل ہے کہ تو اس کو قتل کر سکے، اور کسی میں یہ ہمت نہیں ہے۔ بنو ہاشم سے بنو مطلب سے کون ٹکر لے گا؟ ننگی تلوار لے کر جا رہے ہیں، یہ نہیں پتا خود قتل ہونے کے سامان پیدا ہو چکے ہیں۔ راستے میں نعیم بن مسعود ملتے ہیں، ارے عمر یہ سونتی ہوئی تلوار اور یہ غصے کے آثار کیا قصہ ہے؟ کہا آج محمد کا کام نمٹا دوں گا۔ کہنے لگے پہلے گھر کی خبر تو لے، کیوں؟ کہا تیری بہن مسلمان ہو چکی ہے، تیرے بہنوں ہی مسلمان ہو چکے ہیں۔ سارا غصہ ادھر منتقل ہو گیا، سیدھے پہنچے دروازے پہ دستک، وہاں خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ان کو قرآن پڑھا رہے تھے، دستک دی، ام جمیل نے ہوئی تو عمر آ گئے۔ خباب بھاگ کے اندر چھپے اور اندر تشریف لائے، آتے ایک تھپڑ مارا بہن کے منہ پر کہ تو بے دین ہو گئے، اور بہنوئی کو گرا کے مارنا شروع کیا۔
खूनो खून कर दिया। सईद इब्न ज़ैद, ये भी अशरा मुबशरा में से हैं, सईद बिन ज़ैद। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को ये फजीलत हासिल है कि अशरा मुबशरा में ये एक खानदान के दो आदमी हैं, उमर बिन खत्ताब, सईद इब्न ज़ैद। सईद इब्न ज़ैद बहनोई हैं, ये दोनों साला बहनोई, दोनों अशरा मुबशरा में से हैं। जब मार मार थक गए तो उम्मे जमील ने कहा, उमर जो करना है कर ले, हक नहीं छोड़ेंगे। गुस्सा उतर चुका था, कुरान बाहर पड़ा रह गया था कि ये क्या है, दिखाओ। कहीं तू नापाक है, नहीं दिखाऊं, हाथ नहीं लगा सकता। तो नदामत थी बहन के खून देखकर, तो मैं क्या करूं, का पहले नहाओ फिर पकड़ सकते हो। नहाए, पकड़ा, नसीब के फैसले बदल चुके थे। सामने आया, ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितश्क़ा इल्ला तज़किरतन लिमन यख़शा तंज़ील मिम्मन खलक़ल अर्द वस्समावातिल उला अर्रहमान अलल अर्शि इस्तवा लहू मा फिस समावात व मा फिल अर्द व मा बैनहुमा व मा तहता अथ-थरा व इन तजहर बिल क़ौल फ़इन्नहु यअलमु सिर्र व अख़फ़ा अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु लहुल अस्माउल हुस्ना व हल अताका حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا. جب یہاں پہنچے تو دل کپ کپا گیا، ایک دم ایمان اندر میں اترا، جسم فراشہ طاری ہو گیا، کہا مجھے محمد کے پاس لے چلو۔ تو اسی وقت خباب نکل آئے، کہا مبارک مبارک عمر، لگتا ہے رات کی دعا تیرے حق میں قبول ہو گئی۔ تلوار اسی طرح ہاتھ میں زید بن ارقم کے گھر کی طرف چلے کہ واڑ میں صحابہ نے دیکھا، یا رسول اللہ عمر آ رہا ہے۔ حمزہ پہلے اسلام لا چکے تھے، فرمایا آنے دو، نیت ٹھیک ہے تو اس کا نصیب ہے، اگر نیت خراب ہوگی تو اسی کی تلوار سے اس کا سر اڑا دیا جائے گا۔ اندر آئے، دروازے پر دستک دی، اندر آئے تو آپ نے دیکھا اور ایسے دامن پکڑ کے جھٹکا دیا، اما آن لک ان تشہد ان لا الہ الا اللہ، عمر کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تو کہہ دے لا الہ الا اللہ؟ ان کا ہاں وقت آ گیا، میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ کہنا تھا کہ خوشی کی لہر دوڑی، صحابہ نے تکبیر کہی، اسی وقت جبریل اترے، عرض کی یا رسول اللہ آپ کو عمر کے اسلام پہ خوشی ہو رہی ہے؟ فرمایا ہاں ہو رہی ہے، کہ سارے آسمان کے فرشتے بھی خوش ہو رہے ہیں۔ کیا عمر مسلمان ہوا؟ کیا ماؤں نے لال جنے تھے؟ کیا دھرتی نے انسان دیکھے تھے؟ آج تک دنیا ایسا بادشاہ نہ دکھا سکی۔ کیا ماؤں نے لال جنے تھے؟ کیا دھرتی نے انسان دیکھے تھے؟ آج تک دنیا ایسا بادشاہ نہ دکھا سکی جو 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کر کے مسجد میں جھاڑو دے رہا ہو، جو 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کر کے پانی کی مشق کندھے پہ اٹھا کے بیوہ عورتوں کے گھر میں گھڑوں میں پانی بھرنے جا رہا ہو۔ امیر المومنین کہاں جا رہے ہو؟ فلاں اماں کے گھڑے میں پانی بھرنے جا رہا ہوں، فلاں کے گھر میں پانی بھرنے جا رہا ہوں۔ 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کر کے دھرتی نے ایسا بادشاہ نہیں دیکھا جو اونٹ چراتا پھر رہا ہو، اور جو بیت المال کا اونٹ گم ہوا، چولے کو باندھا اور دوڑ لگائی، آگے احنف بن قیس ملے، ارے کہاں جا رہے ہو امیر المومنین؟ کہ تو بھی آ جا، بیت المال کا اونٹ گم ہو گیا ہے، مل کے تلاش کریں۔ پتہ نہیں کتنے مسلمانوں کا اس میں حصہ ہے۔ دھرتی ایسا بادشاہ نہ دکھا سکے گی، کوئی ایسا آیا ہی نہیں ہے کہ جو اتنی بڑی سلطنت کا مالک ہو اور کیکر کے درخت کے نیچے بغیر پیروں کے سو رہا ہو۔ یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے حکمران، ووٹوں کے ذریعے سے کرسیوں پر بیٹھنے والے، ان بے وقوفوں کے آگے بھی پہرے، پیچھے بھی پہرے، دائیں بھی پہرے، بائیں بھی پہرے، اوپر بھی پہرے، ان کی گاڑیاں بھی بلٹ پروف، یہ پھر بھی ڈرتے ڈرتے جا رہے کہ انہوں نے ظلم کیا، یہ اپنی ذات میں خوف زدہ ہو گئے۔ عمر نے اپنے نام کے ساتھ فاروق کا لقب آپ نے کہا عمر فرق بین الحق والباطل، عمر وہ عمر ہے جس نے حق اور باطل میں فرق کر کے دکھا دیا، اس لیے یہ فاروق ہے، اس نے حق اور باطل میں فرق کر کے دکھایا، یہ فاروق ہے۔ حسن بصری فرمایا کرتے تھے اپنی محفلوں کو عمر کے ذکر سے سجاؤ۔ حضرت عائشہ فرمایا کرتی تھی
عمر کے تذکرے کیا کرو کہ جب عمر کا تذکرہ ہوتا ہے تو عدل کا تذکرہ ہوتا ہے، جب عدل کا تذکرہ ہوتا ہے تو اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے. کہ ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرمایا کرتی تھی، اتنے بڑی سلطنت پر حکومت کرنے کے بعد اللہ کی راہ میں جانے والے مجاہدین کے گھر گیا کھڑا ہوا ہے، دروازے پہ دستک دے رہا ہے، بیٹی کوئی بازار سے سودا لینا ہو تو مجھے بتاؤ، تیرے گھر والا تو اللہ کی راہ میں ہے، میں تمہارے گھر کا سودا لے آؤں، کیا کیا چیز چاہیے؟ تم نے اپنے خامند کو خط لکھنا ہوگا، تم تو لکھنا نہیں جانتی، مجھے بتاؤ میں تیرے خامند کو تیری طرف سے خط لکھوں. اما تیرا بیٹا اللہ کی راہ میں گیا ہوا ہے، مجھے بتا میں تیرے بیٹے کے نام تیری طرف سے خط لکھوں. اتنی بڑی جس کے سامنے قیصر اور کسرا زیر و زبر ہو گئے، کج کلا، وہ زمین میں جا کے تہ خاک میں وہ سارے ہیرے لال جواہر، وہ زمین میں لوٹ پوٹ کرنے والا، کسرا کے تخت کو توڑنے والا اور روم کی طاقت کو توڑنے والا، آل ساسان کی طاقت کو توڑنے والا اور نوشیروان کے خزانے مدینے میں لانے والا اور خسرو پرویز کے خزانے مدینے میں لانے والا اور رومت الکبرا کے خزانے مدینے میں لانے والا خود اپنے کرتے میں 14 پیوند لے کے چل رہا ہے. 14 پیوند کے ساتھ کرتا ہے. مہینے میں ایک دن گوشت کھاتے تھے، وہ روٹی کھاتے تھے کہ عام آدمی حلق کے نیچے نہیں لے جا سکتا تھا. ہے سال کی ابتدا اس شخص کی شہادت سے ہوتی ہے جس کو اللہ نے وہ عزت دی. آپ نے کہا میرے 2 وزیر آسمان میں، 2 وزیر زمین میں. آسمان پہ جبریل اور میکائیل میرے وزیر ہیں، زمین پر ابو بکر اور عمر میرے وزیر ہیں. آپ فرمایا کرتے تھے ابو بکر عمر اگر کسی بات پہ جمع ہو جائیں تو میں ان کے مشورے کے خلاف کبھی نہ کروں گا. ابو بکر تیری مثال ابراہیم کی ہے، عمر تیری مثال نوح علیہ السلام کی ہے. ابو بکر تیری مثال عیسیٰ علیہ السلام کی ہے، عمر تیری مثال موسیٰ علیہ السلام کی ہے. آپ مسجد میں آئے، آپ کے دائیں طرف ابو بکر تھے، بائیں طرف عمر تھے. آپ اندر آئے اور کہا دیکھو اسی طرح قیامت کے دن ہم اٹھیں گے کہ میرے دائیں طرف ابو بکر ہوگا، میرے بائیں طرف عمر ہوگا اور ہم ہاتھوں میں ہاتھ دیے ہوئے اٹھائے جائیں گے. اور ایک حدیث میں آتا ہے اور میرے قدموں سے بلال کو اٹھایا جائے گا جو نکلتے ہی اذان دے گا. جس کے اسلام لانے نے اسلام کو اونچا کیا، جس کے اسلام لانے نے باطل کو پست کیا. جن راہوں سے عمر گزر جائے شیطان وہ راہیں چھوڑ دیتا تھا. عرفات کا میدان تھا، 1.25 لاکھ مقدس ہستیاں سامنے ہیں. میرے نبی نے فرمایا اس وقت میرا اللہ میرے سب صحابہ پہ فخر کر رہا ہے اور عمر بن خطاب پہ خاص طور پہ فخر کر رہا ہے، خاص طور پہ فخر ہو رہا ہے. عمر بن خطاب پہ خاص طور پہ فخر ہو رہا ہے. میرے بعد کوئی نبی ہوتا عمر ہوتا. عمر میں نے رات جنت میں محل دیکھا، ایک اینٹ موتی کی، ایک یاقوت کی، ایک زمرد کی. میں نے پوچھا یہ کس کا ہے؟ کہا گیا ایک قریشی کا ہے. میں کہا میں قریشی ہوں، اتنا خوبصورت محل ہے، میرا ہی ہوگا. جب جانے لگا تو فرشتے نے کہا یہ آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے. وہ کیا مبارک لوگ ہیں کہ جنہیں نبی کے گھر میں قبر نصیب ہو. ایک طرف ایک ساتھی، ایک طرف دوسرا ساتھی، جن کو نبی کے 2 پہلوؤں میں جگہ ملی ہو. وہ کیسی عظیم ہستیاں اتنی بڑی سلطنت کا مالک اور اتنے بڑے عدل کی نشانی بن کر مدینے میں مسجد میں بیٹھے رو رہے ہیں. امیر المومنین کیوں رو رہے ہو؟ کہا دجلہ کے کنارے کتا بھی پیاسا مر گیا تو پوچھ تو عمر کی ہوگی. فرات کے کنارے کتا بھی پیاسا مر گیا تو پوچھ تو عمر کی ہوگی. راتوں کو پہرے دیے جا رہے ہیں، راتوں کو خبرگیری کی جا رہی ہے. مدینے کے باہر ایک خیمہ ملتا ہے، چند بچے ملتے ہیں جو رو رہے ہیں. ایک عورت ہانڈی چڑھا کے ڈوئی پھیر رہی ہے. پوچھتے ہیں بہن یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ کہ یہ بھوک سے رو. ہانڈی میں کیا ہے؟ پانی. کچھ بھی نہیں. کیوں چڑھایا ہوا ہے؟ بہلانے کے لیے. سو جائیں گے روتے روتے. میرا اور عمر کا اللہ کے ہاں فیصلہ ہوگا. تو عمر کی ہچکیاں بن گئی کہ عمر کو بہن تیرے حال کی کیا خبر؟ کہ پھر ہمارا بادشاہ کیوں بنا ہے؟ اگر ہمارے حال کی خبر نہیں لیتا تو ہمارا خلیفہ کیوں بنا ہے؟ پر لگ گئے. بیت المال سے سامان نکالا، بوری بھری، سر پہ اٹھائی، کمر پہ اٹھائی. غلام اسلم نے کہا میں اٹھاؤں؟ کہ قیامت کے دن بھی میرا وزن تو اٹھائے گا. اسی طرح بھاگے ہوئے آئے، پنیر نکالا،
आटा निकाला, घी निकाला, शहद निकाला, डाल कर हांडी में नीचे आग, खुद धुआं, गीली लकड़ियों में फूंके मार 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 आग जलाई, हलवा तैयार किया, फिर प्लेटों में डाल डाल के बच्चों को खिलाया। वो औरत कहने लगी, काश उमर की बजाय तू खलीफा होता। तो ये नहीं कहा कि मैं ही उमर हूं, मैं ही उमर हूं। फरमाया जब कल तो अमीरुल मोमिनीन से मिलेगी तो मुझे भी वहीं देख लेगी, मुझे भी वहीं पा लेगी। फिर वहां बैठ के देखते रहे, उठ के चल दिए। बच्चे हंसने लगे, खेलने लगे, तो अपने गुलाम से फरमाया, मैंने इन्हें रोता देखा था, मेरा जी चाहा मैं इन्हें हंसता भी देखूं। 22 लाख मुरब्बा मील पे इस्लाम फैलाकर हुकूमत इससे भी बड़े इलाके में लोगों ने की। चंगेज ने इससे ज्यादा फतुहात की, महमूद गज़नवी ने इससे ज्यादा की, सिकंदर तैमूर ने इससे ज्यादा की। पर फतुहात करके यूं खिदमत कर रहा हो, पानी भर रहा हो, ऊंट चरा रहा हो, इमामत करा रहा हो, 14 पैबंद लगे कपड़ों के साथ खिलाफत के तख्त पर बैठा हुआ हो, ये धरती में फिर कोई नहीं आएगा। है नमाज में खंजर लगा, नमाज पढ़ाते हुए 29 यक्कम को इंतकाल हुआ। यक्कम मुहर्रम मौत के आसार गहरे नजर आए। बेटे को बुलाया, कहा बेटा जाओ अम्मा आयशा से पूछ के आओ कि उमर अपने साथियों के साथ दफन होने की इजाजत चाहता है। अमीरुल मोमिनीन के लक़ब से बात न करना, उमर कहना, उमर, अब मैं अमीरुल मोमिनीन नहीं रहा। जब वो पूछने गए तो हजरत आयशा रो रही थीं। उन्होंने अर्ज किया, अम्मा जान मेरा बाप अपने साथियों का पड़ोस चाहता है। उन्होंने फरमाया ये जगह तो मैंने अपने लिए रखी थी, लेकिन अगर उमर चाहते हैं तो उनको मुझ पर फजीलत है, मैं उनके लिए दस्तबरदार हूं। उन्होंने वापस आकर खुशखबरी सुनाई, मुबारक हो, इजाजत मिल गई। कहा नहीं शायद मेरे शर्म में इजाजत दी हो, जब मर जाऊं तो मुझे दोबारा दरवाजे के सामने रखकर फिर जाके पूछना, उस वक्त इजाजत मिले तो फिर ले जाना, वरना मुझे बकी की तरफ लौटा देना। इतने में हजरत अली आए, परेशान देखा, उमर क्यों मौत से डर गए? क्या नहीं मौत के बाद की घाटी से डर रहा हूं। का डरो नहीं, मेरे इन कानों ने सुना है और इतनी दफा सुना है कि मैं गिन नहीं सकता कि अल्लाह के नबी फरमाया करते थे अबू बकर और उमर जन्नत के बड़ी उम्र के लोगों के सरदार हैं। आपने फरमाया तो इस बात की गवाही देगा? कि मैं भी दूंगा, मेरा बेटा हसन भी देगा। इमाम हसन भी साथ है कि मैं भी दूंगा, मेरा बेटा हसन भी गवाही देगा। फिर भी है जो जन्नत की बशारतें लिए हुए हैं, आशरा मुबशरा, अबू बकर जन्नती, उमर जन्नती, उस्मान जन्नती, अली जन्नती, तलहा जन्नती, जुबैर जन्नती, अबू अब्दुर्रहमान बिन औफ जन्नती, अबू उबैदा बिन जर्राह जन्नती, सईद बिन जैद जन्नती। आपने नाम लेकर गिने, नाम लेकर गिन कर कहा, सुनो अबू बकर जन्नती है, उमर जन्नती है, उस्मान जन्नती है, अली जन्नती है, तलहा जन्नती है, जुबैर जन्नती है, साद बिन नबी वक्कास जन्नती है, अब्दुर्रहमान बिन औफ जन्नती है, अबू उबैदा बिन जर्राह जन्नती है, सईद बिन जैद जन्नती है। मैं इनसे राजी हूं, लोगों इनका हक पहचानो, मैं इनसे राजी हूं, मैं इनसे राजी हूं। फिर आपने फरमाया अगर तुमने इनके बारे में किसी एक के बारे में भी दिल में बुग़्ज़ लेकर मर गए और तुमने इतनी बंदगी की थी कि सूख के कांटा हो गए थे, रोजे इतने रखे थे कि पेट कमर को लग गया था, सजदे इतने किए थे कि तुम्हारे माथे और घुटनों पर पत्थरों जैसे निशान पड़ गए थे, इतना कुछ करके इन 10 में से किसी एक का बुग़्ज़ लेकर अगर तुम मर गए तो अल्लाह तुम्हें मुंह के बल जहन्नुम में गिरा देगा। लोगों मैं इनसे राजी हूं, इनका हक पहचानो। जिनको अल्लाह भी रजा के परवाने दे रहा हो, जिनको अल्लाह का रसूल रजा के परवाने दे रहा हो, जिनको वजारत का शरफ मिल चुका हो, नबी के पहलू में कब्र जिनकी बनने का ऐलान हो चुका हो, वो मौत पर क्या कह रहा है? मौत पे क्या कह रहा है? अपने बेटे से कहा मेरा सर जमीन पे डाल दे। उनकी गोद में सर था अब्दुल्ला बिन उमर, तो उन्होंने गोद से हटाकर टुंडली पे रख लिया, यहां रख लिया। चलेंगे क्या कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं, सुनते नहीं हो, जमीन पर डाल दो। तो उन्हें जमीन पर डाला तो अपने चेहरे को मिट्टी में रख दिया और ऐसे मलने लगे और कहने लगे, ए मेरे रब, अगर तूने उमर को माफ ना किया तो उमर हलाक हो जाए। वैलुल लका या उमर वले उम्मक इल्लम यगफिर लका रब्बुक। उमर तेरी हलाकत है अगर तेरे रब ने तुझे माफ ना किया। ये कहते 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 जान दे दी। 22 लाख मुरब्बा मील में इस्लाम को जिंदा करने वाला इन हालत नमाज में
जख्म खा के गिरने वाला, मतलूब मुस्तफा, वजीर मुस्तफा, जन्नत की खुशखबरियां लेकर फिर मौत पर यूं कह रहा हो, अल्लाह तूने माफ ना किया तो मेरा क्या बनेगा। क्या बेतलबी है। उनके बेटे खिलाफत के अहल, उनके बहनोई सईद बिन ज़ैद अशरा मुबशरा में से दोनों के नाम काट दिए का ये 6 हैं जिनसे अल्लाह का रसूल राजी था, जिसको चाहो खलीफा बना दो, जिसको चाहो हुकूमत दे दो, ना मेरे बेटे को मिलेगी ना सईद बिन ज़ैद को मिलेगी। किसी ने कहा शोशा छोड़ा, आपका बेटा भी तो बहुत काबिल है, उसी को बना दें, तो उसे तो तलाक देना नहीं आता, हुकूमत कहां से चलाएगा। एक वाकया की तरफ इशारा किया है, इसके पीछे एक वाकया है जिसको उन्होंने याद करके फरमाया वो तो तलाक देना नहीं जानता, वो हुकूमत क्या चलाएगा। हालांकि बड़े सहाबा में अब्दुल्ला बिन उमर का मकाम है। हाय हाय, जनाजा साहब रूमी ने पढ़ाया, दरवाजे के सामने लाके रख दिया गया, सब लोग जनाजे के साथ खड़े हो गए, अब्दुल्ला बिन उमर अकेले आगे गए, दरवाजे पर दस्तक दी, कहा अम्मा जान मेरा बाप उमर बिन खत्ताब दरवाजे पे हाजिर हो चुका है, अंदर आने की इजाजत चाहता है। तो आयशा रज़ी अल्लाह तआला ने अपनी चादर को उठाया और रोते हुए बाहर निकल गई। फिर लोग अंदर दाखिल हुए, कब्र खोदी गई। कब्र खोदते हुए अब्दुल्ला बिन अब्बास भी कब्र के खोदने में शरीक थे। तो कहते मेरे कंधे पे किसी ने हाथ रखा, मैंने पीछे मुड़ कर देखा तो अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े रो रहे थे और फरमा रहे थे मुझे पता था तू यहीं आएगा, यहां तेरे सिवा कोई नहीं आ सकता। कि मैंने एक दफा नहीं कितनी दफा मैंने अल्लाह के नबी से ये बात का तकरार सुना, मैं अबू बकर और उमर, इसका इतना तकरार सुना है मैंने कि मुझे यकीन था यहीं आएगा, तू और कहीं नहीं जा सकता। मेरे भाइयों गफलत से बाहर आ जाएं, ये धोखे का घर, ये मच्छर का पर, ये मकड़ी का जाला, ये दुनिया कहीं हमें हलाक न कर दे। इन लोगों को सामने रख के जिंदगी गुजारो जिन्होंने अल्लाह को राजी किया, उसके रसूल को राजी किया, कलमा हक को बुलंद किया, खैर के जरिया बने, शर के मिटाने वाले बने, और दुनिया में मरने के बाद भी उनके तज़किरे हिदायत का सामान बने, उनके तज़किरे रोशनी का मीनार बने। इनके पीछे चलो, मगरिब के अंधेरों की तरफ मत दौड़ो, वहां तो सूरज भी डूब जाता है, मगरिब में तो सूरज भी डूब जाता है और तुम्हें पुकार के कहता है मगरिब की तरफ ना आना, इधर अंधेरा है, मैं यहां गुम हो गया, तुम कौन सा सुराग ढूंढने आए हो। दौड़ो अल्लाह उसके रसूल की पाक जिंदगी की तरफ, उसके पाक सहाबा की जिंदगी की तरफ, जिनको अल्लाह ने मरने से पहले जन्नत हाथ में दे दी, जन्नत की बशारत दे दी। किसरा के तख्त को तोड़ने वाला और रोम की ताकत को तोड़ने वाला, आले सासान की ताकत को तोड़ने वाला और नौशेरवां के खजाने मदीने में लाने वाला और खिसरो परवेज के खजाने मदीने में लाने वाला और रोमतुल कुबरा के खजाने मदीने में लाने वाला, आज तक दुनिया ऐसा बादशाह न दिखा सकी जो 22 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत करके मस्जिद में झाड़ू दे रहा हो। कोई ऐसा आया ही नहीं है कि जो इतनी बड़ी सल्तनत का मालिक हो और कीकर के दरख्त के नीचे बगैर पैरों पे सो रहा हो। धरती ऐसा बादशाह न दिखा सकेगी। हाय हाय, साल की इब्तिदा उस शख्स की शहादत से होती है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में फतूहात बहुत ज़्यादा हो गई, 22 लाख मुरब्बा मील में सल्तनत फैल गई। और हज़रत उमर का वही दस्तूर अल्लाह के नबी के ज़माने वाला, महीने में एक दिन गोश्त खाना है, छने हुए आटे की रोटी नहीं खानी है और सख्त लिबास पहनना है। तो सहाबा आपस में जमा हुए कि अब हज़रत उमर को अपना रवैया बदलना चाहिए, कोई खादिम हो, कोई गुलाम हो, कोई लिबास अच्छा हो, खाना अच्छा हो। आपस में बात, अच्छा भाई कौन बात करे? हज़रत अली ने फरमाया कोई नहीं मानेंगे। कहा नहीं हम बात करते हैं। अच्छा कौन बात करे? तो सारे डर के कहने लगे हम तो नहीं करते। अच्छा भाई कौन बात करे? चलो हजरत आयशा से कहते हैं, हजरत हफ्सा से कहते हैं, वो बात करें, चूंकि वो अल्लाह के नबी की बेगमात हैं तो उनका जरूर वो ख्याल भी करेंगे, प्रोटोकॉल भी देंगे। तो एक बेटी है हजरत हफ्सा, ये दोनों उम्महातुल मोमिनीन तशरीफ लाई। आप उठ के बैठ गए। हजरत आयशा ने बात शुरू की,
امیر المومنین آپ سے ایک بات کرنی کا کہو کہ اللہ کے نبی کا دور تھا، دنیا آئی نہیں تو وہ فقر میں چلے گئے، پھر میرے باپ کا دور آیا تو دنیا کوئی نہیں آئی تھی، وہ بھی فقر میں چلے گئے، اب اللہ نے آپ کا دور ہمیں دکھایا ہے، ملک فتح ہو گئے، سونے چاندی کے ڈھیر لگ گئے اور آپ اسی فقیری پر ہیں، ہم دونوں یہ عرض کرنے آئی ہیں کہ آپ اپنا طرز زندگی بدل لیں۔ تو ایک دم چہرے کا رنگ بدلا، فرمایا کس نے بھیجا ہے تم دونوں کو میرے پاس؟ تو حضرت عائشہ نے کہا پہلے آپ ہاں نہ کریں پھر ہم بتائیں گے کس نے بھیجا ہے۔ فرمایا اگر مجھے ان کے تم نام بتاؤ نا تو میں مار مار ان کے چہرے لال کر دوں جنہوں نے تمہیں میرے پاس بھیجا ہے۔ پھر ان کے آنسو بھر آئے، پھر فرمایا میری بیٹی حفظہ میں عائشہ سے نہیں تجھ سے بات کرتا ہوں، تو بتا تو گھر والی ہے، زندگی میں اللہ کے نبی نے 2 ٹائم کھانا کھایا کبھی 2 ٹائم کھانا کھایا؟ اللہم نعم، کہا جی نہیں کھایا نہیں کھایا۔ تمہیں پتا ہے نا صبح کھاتے تھے شام نہیں کھاتے، کٹیا شام کھاتے تھے صبح نہیں کھاتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ کہا جی۔ کہا اچھا تمہیں پتا ہے نا میرے نبی کے پاس ایک ہی پہننے کا جوڑا ہوتا تھا، تمہاری الماریوں میں تمہاری بیگمات کے 200 جوڑے لٹکے ہوتے ہیں، تمہارے 50 جوڑے لٹکے ہوتے ہیں، جس کے چہرے کی رب نے قسم اٹھائی والضحی، جس کی زلفوں کی رب نے قسم اٹھائی واللیل اذا سجى، جس کے بول کی رب نے قسم اٹھائی وقیلہ یا رب ان هؤلاء قوم لا یؤمنون، جس کے شہر کی اللہ نے قسم اٹھائی وهذا البلد الامین، جس کی کتاب کی اللہ نے قسم اٹھائی قاف والقرآن المجید، جس کی رسالت پر اللہ نے قسم اٹھائی یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، جن کے آنسو پوچھنے کے لیے جبریل کو اتارا فلا تذهب نفسك علیہم حسرات، جن کو عزت سے پکارا یا ایھا النبی، جن کو احترام سے پکارا یا ایھا الرسول، جن کو محبت سے پکارا یا ایھا المزمل، جن کو لاڈ سے پکارا یا ایھا المدثر، جن کو جنت کی چابی پکڑائی الی مفاتیح الجنت یوم القیامہ، جن کے ہاتھ میں اللہ کا جھنڈا پکڑایا کہ بیدی لواء الحمد یوم القیامہ، جن کے لیے مقام محمود کو تیار کیا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، جن کے طفیل حساب شروع کرنے کا اعلان فرمایا، جن کے طفیل پل صراط سے پار ہونے کا اعلان فرمایا، جن کے صدقے جنت کے دروازے کھلیں گے۔ میرے نبی نے فرمایا سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میرا قدم نہ پڑ جائے، اور ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری امت کا قدم نہ پڑ جائے۔ جن کے گھر کو اہل البیت قرار دیا، جن پہ درود پڑھنے کا حکم دیا، جن کے بچوں کو حسن حسین کو جنت کے نوجوانوں کا سردار بنایا، جن کی بیٹی فاطمہ کو جنت کی عورتوں کی سردار بنایا، جن کے صحابہ کو رضی اللہ عنہم کا ٹائٹل دیا، مرنے سے پہلے 1,24,000 کی جنت کی خوشخبریاں سنائیں۔ اللہ نے ساری کائنات سے کہا مجھے راضی کرو مجھے راضی کرو مجھے راضی کرو۔ موسیٰ علیہ السلام کو بلایا، انہوں نے دوڑ لگائی، بھاگتے ہوئے آئے، موسیٰ علیہ السلام بھاگتے ہوئے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ میں تو تینوں کوئی نہ یہ آکھا بھی دوڑا لا دے، میں تو آگے میری آگے گل سن جا، تو دوڑ کیوں لائی ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا عجلت الیک رب لترضی، یا اللہ مالک بلائے اور نوکر بھاگ کے جائے تو مالک کو خوشی ہوتی ہے، میں اس لیے دوڑا ہوں کہ تو راضی ہو جائے۔ اور وہ رب جو کل کائنات سے کہتا ہے مجھے راضی، دار جمیل سنبھل کے بیان کری میں ویندا لوگاں دی واہ واہ تو چکر نہ کھا جا۔ آئے ہائے تم کیا سمجھتے ہو یہاں بیٹھ کے مجھے بڑی خوشی ہوتی، میرا رواں رواں روتا ہے، مجھے حساب دینا پڑے گا کہ یہ بول کیوں بولا تھا، کس لیے بولا تھا۔ میں پیسے نہیں لیتا ہوں، یہ بھی ایک تکبر، ہاں میں پیسے نہیں لیتا ہوں، میں اللہ کے لیے کرتا ہوں، یہ بھی تکبر کے کھاتے میں جا سکتا ہے۔ تو یہ اس لیے پیسے نہیں لیتا تھا کہ تو لوگوں میں مشہور ہو گیا، میں پیسے نہیں لینا، اس کھاتے میں یہ جا سکتا ہے۔ میں پیسے نہیں لیتا ہوں، شہرت تو لے رہا ہوں، یہ پیسے سے بڑی دولت ہے۔ میں تمہیں اپنی کیفیت بتا رہا ہوں کہ میرا رواں رواں روتا ہے، مجھے نہیں ساری زندگی
تھک تھک کے گزارے، ہڈیوں میں بھی درد بیٹھ گیا۔ اور اللہ قیامت کے دن اگر کہہ دے تو سارا اپنے 14 دروازے کی تھے، تو اللہ سچ ہے، میں جھوٹ، دفع کر دو اس کو۔ اللہ سچ، ہر نعمت امتحان کو سخت کر دیتی، ہر نعمت امتحان کو سخت کر دیتی۔ میں نے گمنامی کا دور بھی دیکھا، میں رائمنڈ پڑھتا تھا، میں اینٹ کے سرانہ بنا کے سوتا تھا، رات کو بستر لوگوں میں تقسیم کر دیتا تھا اپنا بستر۔ جو اس وقت تھوڑے سے لوگ آتے تھے تو میں رات کو چکر لگاتا، تو جن لوگوں کے پاس بستر نہیں ہوتا تھا کسی کو سرانہ دے دیتا، کسی کو چادر، کسی کو دری، کسی کو کھیس، ویا سامنے برانڈا جے اتھے آ کے رکھ دے وجے، اور میں ایک اینٹ اٹھاتا اور اس پر اپنا چھوٹا سا رومال رکھ کے اینٹ کا سرانہ بنا کے میں سو جاتا تھا۔ اگر اس وقت میں مر جاتا تو مجھے غالب گمان تھا کہ میرا کام بن جاتا، لیکن آج مجھے نہیں پتا کیا ہونے والا ہے اور کیا ہوگا، لیکن ہم اللہ کی رحمت پر آس رکھتے ہیں۔ ساری دنیا سے کہتا ہے مجھے راضی کرو، اور خود کہتا ہے میرے حبیب میں نے آپ کو راضی کرنا ہے، میں نے آپ کو راضی کرنا ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میں نے آپ کو راضی کرنا ہے۔ اتنی بڑی ہستی حفظہ، تیرے گھر میں نبی کے 2 جوڑے تھے یا ایک تھا؟ ایک تھا، کہ اسی کو خود دھوتے تھے، نوکر نہیں دھوتا تھا، بیگم نہیں، خود دھوتے تھے، سکھاتے تھے، پہن کے باہر آتے تھے۔ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ نہیں ہوا کہ نماز کا ٹائم آیا اور بلال نے آ کے آواز لگائی، یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو چکا ہے، اور آپ فرماتے تھے بلال ابھی میرے کپڑے خشک نہیں ہوئے، ہنے سکنے پائے، ہنے سکنے پائے، علی گلین میں آ جانا۔ نماز لیٹ ہو جاتی تھی، کپڑے خشک نہیں ہوتے تھے۔ اور تمہیں وہ دن تو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ جوڑا بھی نہیں تھا، ایک چادر ہی تھی، اسی کو گلے میں اور بدن پہ لپیٹ کے نماز پڑھائی تھی۔ اور تمہیں وہ بھی یاد ہوگا کہ ایک دفعہ چادر بھی نہیں تھی تو ایک انصاری عورت سے کپڑے ادھار مانگ کے جا کے نماز پڑھائی تھی۔ تم محل بنا کے تکبر میں آتے ہو کہ ساڈا محل ویکھو، ساڈا سیٹ اپ ویکھو، ساڈا سٹیٹس ویکھو۔ لعنت ہے تمہاری اس سوچ پر کہ تم نے پیسے کو سٹیٹس بنایا، تم نے سونے چاندی کو سٹیٹس بنایا، تم نے اپنی فیکٹری بنگلوں کو اور گاڑیوں کو سٹیٹس بنایا۔ کس چیز کو؟ اس مچھر کے پر کو، اس دھوکے کے گھر کو، اس مکڑی کے جالے کو، اس مٹ جانے والی کائنات کو، اس دھوکے باز بڑھیا کو، اس مکار بڑھیا کو، اس غدار کائنات کو تم کہتے ہو کہ ایسی بڑے چودھری ہیں، بڑے سردار ہیں، بڑے تاجر ہیں۔ کیا ہے؟ مچھر کا پر، دھوکے کا گھر، مکڑی کا جالا۔ پاکستان میں میانی میں بڑے بڑے سردار پڑے ہیں، جہانگیر کے قبر پر جا کر دیکھو، اس کے نام کا ڈنکا بجتا تھا، سنسان۔ اے راوی کے کنارے ایک ٹوٹا سا مکان ہے، دن کو بھی جہاں شب کی سیاہی کا سما ہے۔ یہ کون ہے؟ کہتے ہیں یہ آرام گہے نور جہاں ہے، جس پر جہانگیر مر مٹا، ساری چابیاں جس کو پکڑا دیں، دن میں بھی شب کی سیاہی کا سما ہے۔ تجھے یاد ہے حفظہ، میرے نبی نے کبھی ٹیک لگا کے کھانا کھایا؟ تمہیں یاد ہے کبھی ٹیک لگا کے کھانا کھایا؟ ہمیشہ ایسے جھک کے کھانا کھایا کہ میں غلام ہوں، غلاموں کی طرح کھاؤں گا۔ ایک دفعہ تو نے چھوٹے سے اس پر ٹیبل پہ رکھ دیا تھا اور کہا یا رسول اللہ آپ ذرا آرام سے کھا لیں، تو آپ نے کھانا اٹھا کے زمین پہ رکھ کے کہا تھا حفظہ میں غلام ہوں، میں غلاموں کی طرح کھانا کھاؤں گا۔ تجھے وہ بھی یاد ہوگا تیرے گھر میں میرے نبی کا بستر کیا تھا؟ بتا۔ کہا جی ایک ٹاٹ تھا، ٹاٹ جو دن میں پھیلا دیتی تھی، رات کو دوہرا کر دیتی۔ کا اچھا وہ رات یاد ہے جب تو نے اسی ٹاٹ کی ایک کی بجائے 2 تہ لگائی تھی، اور صبح اللہ کے نبی نے پوچھا تھا حفظہ میرا بستر تبدیل کر دیا؟ کہ نہیں یا رسول اللہ وہی ہے، میں نے ایک کی 2 تہ لگا دی تاکہ آپ کے لیے تھوڑا نرم ہو جائے۔
کہ نہیں حفظہ، اس سے جیسا پہلے تھا ویسا ہی کر دو، میں رات کو اٹھ کے اللہ سے باتیں کرتا ہوں، اس کی نرمی نے مجھے اٹھنے میں ذرا رکاوٹ پیدا کی۔ یہ باتیں میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ کہ جی ہاں ٹھیک ہے۔ کہ تو اب تم مجھے کہنے آئی ہو کہ میں راستہ بدل لوں۔ حفظہ، جنہوں نے تمہیں بھیجا ہے، عائشہ جنہوں نے تمہیں بھیجا ہے، انہیں بتاؤ 3 دوست تھے، 3 مسافر تھے، ایک ان کی منزل تھی، ایک ان کی راہ تھی، ایک ان کی ڈگر تھی، اس پر ایک چلا اور چلتے 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 اپنی منزل پہ پہنچا اللہ کے محبوب، پھر دوسرا چلا اور اسی ڈگر پہ چلا اور چلتے چلتے اپنی منزل پر پہنچا ابو بکر صدیق۔ اب تیسرا چل رہا ہے، اگر انہی کی راہ پہ چلے گا تو ان تک پہنچے گا، ادھر ادھر ہو گیا بھول بھٹک جائے گا۔ انہیں جا کے بتا دو کہ جس راہ پر میرے دونوں ساتھی چلے میں اسی پہ چلتا رہوں گا یہاں تک کہ میرا اللہ مجھے میرے ساتھیوں سے ملا دے۔ اللہ نے کیسے ملایا؟ نماز میں خنجر لگا، نماز فجر کی نماز پڑھا تو اب ایک دم گرے، وہ چھپا ہوا تھا ابو لولو مجوسی، اس نے 7 وار کیے خنجر کے پیڑ، تو اب گرے تو پہلی صف والوں کو تو پتا تھا پیچھے نہیں، تو عبد الرحمن بن عوف نے لپک کے آگے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز شروع کر دی، اور چند آدمی اس کو پکڑنے کے لیے بھاگے، پھر اس نے آگے جا کے اپنے آپ کو خنجر مار کے اس نے خودکشی کر لی۔ اٹھا کر مکان پر لے گئے، دودھ پلایا گیا تو وہ آنتوں سے باہر نکل گیا، کہنے لگے موت کا پیغام آ گیا ہے۔ تو اپنے بیٹے کو بلایا کہ بیٹا جا کر اماں جان عائشہ سے کہو کہ عمر امیر المومنین نہ کہنا، اب میں امیر المومنین نہیں ہوں، کہنا کہ عمر بن خطاب اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ قبر کی جگہ چاہتا، اگر مجھے اجازت مل جائے تو مجھے وہاں دفن کرنا، اگر اجازت نہ ملے تو مجھے عام قبرستان میں دفن کر دینا۔ عبداللہ بن عمر تشریف لے گئے تو اماں عائشہ بیٹھی رو رہی تھی کہ اماں جان میرا باپ عمر بن خطاب اجازت چاہتا ہے قبر کی اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگی، پہلے بھی رو رہی تھی، کہا عبداللہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی کہ میں اپنے خامد اور باپ کے ساتھ میں بھی ایک کونے میں سو جاؤں گی، لیکن اگر عمر کی خواہش ہے تو اس جگہ کا عمر مجھ سے زیادہ حقدار۔ بیٹے نے آ کر کہا ابا جان مبارک ہو، اجازت ہو گئی۔ کہا بیٹا ہو گئی، لیکن جب میری میت اٹھاؤ تو دروازے پر جا کر رکھنا اور ایک دفعہ دوبارہ پوچھنا، ہو سکتا ہے میرے شرم میں اجازت دی ہو اور میرے مرنے کے بعد انکار فرما دیں، تو ایک دفعہ دوبارہ پوچھنا، اس وقت بھی اجازت ملے تو پھر لے جانا ورنہ واپس لے جانا۔ حضرت علی اور حضرت حسن تشریف لائے جس دن انتقال ہو رہا ہے، تو گھبراہٹ دیکھی تو حضرت علی نے فرمایا عمر موت سے ڈر گئے ہو؟ کہ نہیں موت سے نہیں ڈرا، موت کے بعد کیا ہوگا اس سے ڈر گیا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، یہ وہ کہہ رہا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ آپ نے کہا آج رات میں جنت میں گیا تھا، میں نے ایک بڑا خوبصورت محل دیکھا، سونے چاندی زمرد یاقوت موتیوں کا، میں نے کہا یہ کس کا ہے؟ تو مجھے کہا گیا کہ آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے۔ کون کہہ رہے ہیں موت کے بعد جو ہوگا اس سے ڈر رہا ہوں؟ کہ آپ مسجد میں انٹر ہوئے، مسجد میں ایسے لوگ تھے، ادھر ابو بکر تھے اور ادھر عمر تھے، آپ دیکھو آپ نے یوں ہاتھ پکڑ لیے، دونوں کے ایسے ہاتھ پکڑ لیے، ادھر ابو بکر ادھر عمر، کہ مجھے دیکھ رہے ہو؟ کہ جی۔ کہ قیامت کے دن میں ایسے اٹھوں گا کہ میرے ادھر ابو بکر ہوگا اور ادھر میرے عمر ہوگا۔ یہ عمر کہہ رہے ہیں موت سے نہیں ڈرا ہوں، موت کے بعد کیا ہوگا اس پہ ڈر رہا ہوں۔ تو حضرت علی نے فرمایا کیوں ڈرتے ہو؟ میں گواہی دیتا ہوں، میں نے کئی دفعہ اللہ کے محبوب سے سنا کہ جنت کے بڑی عمر کے، ایک تو نا جنت کے نوجوانوں کے سردار، وہ تو حسن حسین ہیں،
میں نے کتنی دفعہ سنا اللہ کے نبی سے کہ جنت میں بڑی عمر کے لوگوں کے سردار ہیں ابو بکر اور عمر. تو آپ نے کہا قیامت کے دن گواہی دو گے؟ آپ نے کہا، حضرت علی نے کہا میں بھی گواہی دوں گا، میرا بیٹا حسن بھی گواہی دے گا. وہ حضرات تشریف لے گئے تو موت کی آہٹ کو محسوس کیا تو بیٹے کی گود میں سر تھا عبداللہ بن عمر کا. بیٹا یہ زمین پہ لٹا. انہوں نے یہاں سے ہٹا کر یہاں سر رکھ دیا. وہ حق سنا نہیں کیا کہہ رہا ہوں، زمین پہ ڈال دیں. ان کا جی نہیں چاہ رہا تھا. کیا کہہ رہا ہوں؟ زمین پہ ڈال. انہیں آگے کر دے، خود پیچھے اٹھ، اپنا چہرہ مٹی میں یوں رکھ اور مٹی میں منہ ملنے لگے ایسے اور کہہ رہا ہے ویل لک یا عمر ان لم یغفر لک عمر ان لم یغفر لک ربک. اے عمر اگر تیرے رب نے آج تجھے معاف نہ کی تو تو ہلاک ہو. ویل لک ولأمک ویل لک ولأمک یا عمر ان لم یغفر لک ربک. عمر اگر آج تجھے اللہ نے معاف نہ کی تو تو ہلاک ہو. اتنے بڑے مقام والے 1,24,000 میں ایک آدمی ہے مراد، جسے مانگا گیا ایک آدمی. یا اللہ عمر دے دے میرے اسلام کی بلندی کے لیے. وہ کہہ رہے ہیں ویل لک یا عمر ان لم یغفر لک رب. اے عمر تو برباد ہو گیا اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کی. یہ کہتے 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 جان نکل گئی. صہیب رضی اللہ عنہ نے آپ نے وصیت فرمائی تھی میرا جنازہ صہیب پڑھائے. رومی جنازہ پڑھایا گیا، کندھوں پہ اٹھایا گیا اور آ کر اماں جان عائشہ رضی اللہ عنہ کے دروازے پر عبداللہ بن عمر، باقی تو کوئی پتہ نہیں تھا کسی کو، کبھی ٹھہر جاؤ جنازہ یہاں رکھ دو. پھر آگے بڑھے، دستک دی. اماں جان میرا باپ عمر بن خطاب دروازے پہ پہنچ چکا ہے، اندر آنے کی اجازت ہے. تو اماں جان عائشہ نے فرمایا مرحبا بعمر. ہم عمر کو خوش آمدید کہتے اور باہر تشریف لے گئیں. وہیں حجرہ مبارک میں قبر کھودی گئی. عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میرے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا تو میں نے یوں پیچھے مڑ کے دیکھا تو جناب امام المتقین حضرت علی کھڑے ہوئے رو رہے تھے اور فرما رہے تھے عمر مجھے پتا تھا تیرے